اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں شب قدر کی فضائل اور معمولات کے بارے میں بتاؤں گی کہ کون کون سے فضائل ہیں جو شب قدر کے لیے ہیں۔ شب قدر کے نوافل۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہو سکے تو اس بابرکت رات کو پانے کے لیے بالخصوص ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگ کر رب کریم کی عبادت کیجیے، کیونکہ یہ بھلائیوں والی رات ہے، یہ رحمتوں والی رات ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے آخری 10 دنوں میں خوب عبادت کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر میں نماز ادا کرتے، قرآن کریم کی تلاوت، دعا اور ذکر و اذکار بھی فرماتے۔ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ کریم سے روایت ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 100 بار پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر 100 بار درود پاک پڑھے، تو اس شخص کو بے شمار اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، جو شب قدر میں خلوص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ جو اس رات رحمت الہی سے محروم ہو گیا تو وہ بہت ہی بد نصیب ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات بھی ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص حقیقتاً محروم ہے۔ اسی طرح اس رات دعا بھی مانگیں کہ شب قدر میں ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ اس رات ایسی دعائیں مانگنی چاہیے کہ جو دونوں جہان میں فائدہ مند ہوں، مثلاً اپنے گناہوں کی معافی اور رضا الہی کے حصول کی دعا کریں۔ اس رات میں دعا مانگنے کی ترغیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ شب قدر کی دعا ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ لیلۃ القدر کے دن کے فضائل و نوافل۔ یاد رہے، جس طرح شب قدر رحمت نازل ہونے کا سبب ہے، اسی طرح لیلۃ القدر کا دن بھی عظمتوں اور برکتوں والا ہے، لہٰذا اس دن بھی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ لیلۃ القدر کے دن میں بھی رات کی طرح دلچسپی سے عبادت کریں، اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کا دن بھی رات کی طرح افضل ہے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، 27 رمضان المبارک دن میں 12 رکعت نماز ادا کریں، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو 3 بار یہ کہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، تو اللہ پاک قیامت کے دن اس سے بے حساب عذاب دور فرمائے گا، اور وہ انبیاء کرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک اس کی مخصوص راتوں، بالخصوص رمضان المبارک کی 27ویں شب عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ساری زندگی اللہ کریم کی اطاعت اور عبادت میں بسر کریں، تاکہ ہم بروز محشر اللہ کریم کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جہنم کے عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اے اللہ، ہمارے پیارے حبیب کے طفیل ہم گنہگاروں کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔